الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے ہمیں ایک کلمہ عطا فرمایا ہے جس کو ہم مسلمان کلمہ طیبہ کہتے ہیں. یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جس نے بھی صدق کے دل سے اس کو پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے فضائل بے شمار ہیں، حتیٰ کہ علماء نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مستقل اس کے لیے ایک باب قائم کیا ہے. اس کلمے کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے آپ پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ وہ میں پڑھتا رہوں، آپ کی یاد میں لگا رہوں، آپ کا ذکر کرتا رہوں. یہ باتیں وہ ڈھونڈا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس واقعہ کو بھی مکمل کرتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پردے والی عورت آتی ہے
اور حضرت سے یہ کہتی ہے کہ میرا خاوند دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ والوں کی زبان سے ایک ایک کلمہ جو نکلتا ہے وہ جذبات میں نہیں نکلتا، بلکہ شریعت کو سامنے رکھ کر نکلتا ہے۔ تو کیا جواب میں ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اس کے نکاح میں اس سے پہلے، یعنی اب جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کے نکاح میں اگر 4 عورتیں نہیں ہیں، ایک تو ہے اور 3 اور نہیں ہیں، یعنی 4 عورتیں نہیں ہیں، اور اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ شریعت مصطفیہ میں اس کی اجازت ہے کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے اگر ان کے حقوق ادا کرنے کی اس میں طاقت ہو، اگر عدل و انصاف کر سکتا ہو تو 4 کی اس کو اجازت ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے پہلے اس کے نکاح میں 4 نہیں ہیں تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ حضرت اگر چہرہ کھول کر دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول دیتی اور میں آپ کو دکھاتی کہ مجھ جیسی حسین عورت جس کے نکاح میں ہو اس کو دوسرے نکاح کی کوئی ضرورت ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عورت کا یہ جملہ سنا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی ظاہری حسن و جمال پر فریفتہ نہیں ہوئے، نہ دیکھا اس عورت کو۔ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرا دیدار کر سکتا ہوتا تو میں بندے سے پوچھتا کہ جس کا اتنا حسین رب ہے اس کو کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ واقعتاً جس کا اللہ ہے اس کو کسی رب کی ضرورت نہیں ہے۔ خامخواہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، گرداب میں گھوم رہا ہے، خامخواہ الٹا پھلٹا چل رہا ہے۔ جس کا رب ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے اللہ کوئی وظیفہ مجھے بتائیے کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھا کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالی، یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، یہ تو سارے مومن پڑھتے ہیں، یہ تو سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، آپ نے مجھے کوئی خاص وظیفہ نہیں بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ ایسا کوئی خاص الخاص وظیفہ ہو جو میں پڑھوں اور کوئی نہ پڑھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تم اس کلمے کی عظمت نہیں جانتے؟ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور کلمہ طیبہ دوسرے کلمے میں رکھ دیا جائے تو ساری چیزیں، ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی، کلمہ طیبہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ منبہات ابن حجر میں نے پڑھا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قبر اندھیری ہے،
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں روشنی ہو تو اس کلمے کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیے کہ فضائل اس کے بے شمار ہیں۔ احادیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے کون سا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، یقیناً ماضی کا صیغہ فرمایا، یقیناً وہ جنت میں داخل ہو گیا، دخل الجنہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس کلمے کے چند اسماء، نام ذکر کرتا ہوں۔ علماء نے بہت سے اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ عوام میں اس کا ایک ہی نام مشہور ہے، کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں۔ اس کلمے کے اور نام بھی ہیں۔ کلمۃ التوحید، یہ توحید والا کلمہ ہے، اس لیے کہ سارے نبی دنیا میں توحید پھیلانے کے لیے آئے اور سب کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا۔ اس لیے توحید کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کلمہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے۔